الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. غرے کو غرق کرتا ہے دریا کے موج میں، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کے موج میں، اپنے کو رزق دیتا ہے دشمن کے گھر میں. بے عمل کو دنیا آخرت میں راحتیں نہیں ملتی، بے عمل کو دنیا آخرت میں راحتیں نہیں ملتی، اور صرف رمضان میں عبادت کرنے سے جنت نہیں ملتی. قابل احترام حاضران گرامی، وقت بہت کم ملا ہوا ہے، اور جو قرآن کی میں نے آیتیں پڑھی ہیں اس کی تفسیر، اس کے مضمون کی طرف، ان کے واقعات کی طرف جاؤں تو وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے ہم سبوں کو نصیب کیا ہے. اللہ اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عنایت فرمائے. اس کے اوپر کچھ بات کروں تو اس کے لیے بھی ٹائم درکار ہے. مسجد تو آئے ہیں آپ لوگ مگر لیٹ کر کے آئے ہیں، تاکہ اذان ہوتی تو سب لوگ یہاں موجود ہوتے تو اسی وقت سے بات ہوتی تو آدھا پونا گھنٹہ یا 25-20 منٹ کچھ کہنے کا، سننے سنانے کا موقع ملتا. اب ٹائم ہو جانے پر لوگ کہیں گے ٹائم ہو گیا ہے، بات ختم کیجیے. بہرحال میں موٹی موٹی بات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ماہ مبارک کا مہینہ ہم سبوں کو نصیب کیا ہے. میرے آپ کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. فرمایا لوگو، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. یہ میرے آپ کا مہینہ نہیں ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، کہتے ہیں قرآن اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ جنت کو لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، جہنم کو اپنے اوپر حرام کرانے کا مہینہ ہے. جو آدمی رمضان میں رب کو راضی نہیں کر سکا، جنت کو نہیں کما سکا، جنت کو نہیں لوٹ سکا، اپنے رب سے یاری نہیں لگا سکا، خدا کی قسم ایسے آدمی پھر کبھی اپنے رب سے یاری دوستی نہیں کر سکتا. جو رمضان کو پایا اور اس کی قدر کر کے، عزت احترام کر کے، اس کی روزہ نماز تراویح پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے جنت نہیں کمایا، اس کے لیے جمعہ پڑھائیں گے. ہاں جمعہ پڑھائیں گے، تو پڑھانا. میرے نبی نے کہا اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اپنی طرف اس کو نسبت جوڑی ہے. 11 مہینہ نافرمانی کیو
کائلی کو ہے لانے کی ساری سستی کائلی کو بے توجہی کو بے فکری کچھ کو اپنے اندر سستی لاؤ اپنے اندر خودی لاؤ رب کے راضی کرنے کے لیے رات دن ایک کر کے مسجد یہ ہے رمضان سکول کا چندہ کر رہا ہے رات دن ایسے گزارے کہ لگتا مسجد سے یہ جنت کو حاصل کرنے کی سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں ہر وقت اللہ اللہ کہیے ہر وقت اللہ کہیے ہر وقت الحمدللہ کہیے جنت میں بہتا تیار ہو رہا ہے ورنہ ایک ہفتہ تو گزر چکا ہے باقی چند دن باقی رہ گئے ہیں اس لیے سب جانتے ہیں اس مہینے کی قدر اللہ تعالی ہم سبوں کو تہہ دل سے اس ماہ مبارک کی گنے چنے دن کی قدردانی کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے میرے بھائیوں قرآن کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں وہ 10ویں سپارے میں سورہ توبہ کی آیت ہے اللہ نے مہینہ دیا ہے اس میں روزہ کو فرض کیا اس لیے فرض کیا روزہ کو تاکہ ہر آدمی متقی پرہیزگار بن جائے قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ فرماتا ہے ایمان والو اور مجھے ماننے والو میں نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے کہ تم سے پہلے بھی قوموں کے اوپر امتوں کے اوپر پچھلی لوگ نبیوں کی قوموں کے امتوں کے اوپر بھی میں نے اس روزہ کو فرض کیا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو روزہ دیا کہ نہیں اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کے ماننے والے قوموں پر امتوں پر ان پر بھی اللہ نے روزہ دیا تھا اس لیے فرماتا ہے کہ اگر تم کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہو روزہ رکھنے میں پریشانی ہو کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑتا تو برداشت کرنا سہنا پینا اللہ کے لیے جنت کو پانے کے لیے روزہ کی پریشانی شدت کو پیاس کی برداشت کرنا گھبرانا نہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے میرے بندو گھبرانا مت کیوں کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا ہر کٹھنائی کے بعد ہر دکھ کے بعد ہر مصیبت کے بعد ایک خوشی آتی ہے راحتیں ملتی ہیں یہ تو دستور ہے نظام ہے اس لیے روزہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ سب لوگ نیک بن جائیں روزہ لعلکم تتقون روزہ اس لیے دیے ہیں فرض کیے ہیں تاکہ سب اللہ کا پیارا محبوب لاڈلا بن جائے جی اس لیے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو محاسبہ بھی کرے کہ کیا میں اللہ کے دن بدن نیک بندہ بن رہا ہوں کیا میرے اندر سے برائیاں چھوٹ رہی ہیں کیا میں اللہ کے سامنے میں خوب رونے والا توبہ دل کرنے والا بن رہا ہوں محاسبہ بھی کرتے رہیے اپنا روزہ بھی رکھیے عبادت بھی کیجیے اندر سے جانچ بھی کرتے رہیے میرے دوستوں بزرگوں سورہ توبہ میں جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں تو اللہ نے روزہ فرض کیا ہے اور اللہ نے ان لوگوں کے اوپر جس کو اللہ نے مال دیے ہیں پیسہ دیا ہے اس پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے صرف رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتا ہے تفصیلی ٹائم نہیں ہے کھا پی کر اگر آپ کے بینک بیلنس 50-40 ہزار روپئے سال میں بچے ہوئے ہیں تو اس پیسے پر زکوٰۃ فرض ہے 100 روپیہ آپ 100 روپیہ میں سے 2.5 روپیہ غریبوں کا ہے محتاجوں کا ہے مسکین کا ہے فقیروں کا ہے غربا کا ہے مسافروں کا ہے قیدیوں کا ہے قرض داروں کا ہے جوڑتے چلے جائیے ہر 100 روپے میں 2.5 روپے تو اللہ نے مالداروں کو دیا ہی اسی لیے ہے تاکہ غریبوں کا چولہا جلائے غریبوں کی پریشانی کو دور کرے اسی لیے مال والوں کو اللہ نے مال دیا ہے تو جس کے پاس مال ہے تو وہ آدمی اللہ کا شکریہ ادا کرے
اور یہ سوچے کہ الہ العالمین تو نے مجھے مال دیا، دولت دیا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تو مجھے فقیر بنا دیتا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تو مجھے محتاج بنا دیتا، میں کھانے کے لیے، کپڑے کے لیے، مکان کے لیے ترستا، مگر تو نے کرم کر دیا، اس لائق نہیں بنایا، بلکہ غریبوں کے، پریشان حالوں کے، مسکینوں کے اوپر خیال کرنے والا بنایا، مجھے مال عطا کیا، تیرا لاکھ لاکھ شکریہ۔ اللہ کا یہ ہے معاملہ، جسے چاہے مالدار بنا دے، جسے چاہے غریب بنا دے۔ اس لیے مالداروں کو چاہیے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے تاکہ ان کے مالوں کو اللہ اور بڑھا دیں گے، اور غریبوں کا، غرباؤں کا، مسکینوں کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ پورے سال۔ تو ایک آدمی تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، غریب صحابی، جس کا نام تھا ابو ثعلبہ۔ یہ بہت غریب تھے، اللہ کے نبی کے دربار میں تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، محتاج ہوں، میں بہت کمزور آدمی، معمولی درجہ کا آدمی ہوں، میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مالدار آدمی، پیسے والا آدمی خوب ڈھیر سارے نیکی کو بٹور رہے ہیں، ڈھیر سارے نیکی کما رہے ہیں، مالدار آدمی خود حج کرتے ہیں، دوسرے کو حج کراتے ہیں، خود کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، ویسا والا آدمی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، قرض داروں کی قرض کو ادا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں بھی مالدار ہو جاؤں تاکہ میں بھی حج کروں، دوسروں کو حج کراؤں گا، غریبوں کا خیال رکھوں گا، محتاجوں کی مدد کروں گا، میرے لیے آپ دعا فرما دیجئے۔ دیکھیے ٹائم تو ہو چکا ہے، تو بات بھی مکمل نہیں ہو سکی ہے، اگر اجازت ہو تو کچھ عمر میں بات ختم کر دوں۔ تو ویسے جمعہ کا دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عید کا دن ہے، 5-10 منٹ اگر تاخیر ہو جائے تو جائز ہے، ویسے روزہ کی حالت ہے، کھانے پینے کا معاملہ تو ہے نہیں، عید کے دن تو دیر ہو ہی جاتی ہے، تو 5-10 منٹ مضمون کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا سا اجازت دیں گے تب ہو پائے گی، ورنہ بات ختم کر دی جائے گی۔ کیا محسن صاحب ہے نا؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا ابو ثعلبہ یہ دعا ہم سے نہ منگا، تو غریب ہے، اچھا ہے، کسی طریقے سے زندگی گزار لے گا، کٹ جائے گی، آخرت میں چلا جائے گا، غربت ہی صحیح ہے، مالدار یہ دعا اپنے آپ مجھ سے مت منگا، مالدار بننے کی چاہت مت رکھ۔ ابو ثعلبہ اگر تو مالدار ہو جائے گا، تیرے اوپر غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا حق آ جائے گا، تجھے غریبوں کا کھانا کھلانا پڑے گا، کپڑا دینا پڑے گا، بیواؤں کو مدد کرنا پڑے گا، محتاجوں کی مدد کرنی پڑے گی، سارے کے سارے پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرنا پڑے گا۔ او ابو ثعلبہ یہ ذمہ داری تیرے اوپر آ جائے گی، ابھی تو غریب ہے، تیرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، روکھی سوکھی کھا لے، اللہ اللہ کر کے زندگی گزار لے۔ اللہ کے نبی سمجھایا، وہ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آ گئے، یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بہت نیکی کر رہے ہیں، مالدار لوگ پیسہ خرچ کر زکات دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جا کے سبحان اللہ پڑھ، ذکر کر، تسبیح پڑھ، الحمدللہ کر، تیسرا کلمہ پڑھ، تجھے بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیا مطلب؟ تیرے پاس مال نہیں ہے، اس لیے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ، غریبوں کا دروازہ بھی کھول دیا اللہ کے نبی نے۔ یہ مالداروں کے لیے نہیں ہے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، مال بینک بیلنس ہے، اب وہ آدمی بھی چاہے کہ ہم تیسرا کلمہ پڑھ لیں، زکوٰۃ ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ ہاں یہ غریبوں کے لیے ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے تو سبحان اللہ پڑھ کے صدقہ کما رہا ہے، جس کے پاس مال ہے اس کو مال دے گا، زکوٰۃ دے گا، تبھی ادا ہوگا وہ۔ بہرحال اللہ کے نبی سمجھا دیے چلے گئے۔ تیسرے دن واپس آ کے پھر بہت ضد کرنے لگے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما ہی دیجئے، میں بھی زکوٰۃ دیا کروں گا، میں بھی خیرات کیا کروں گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی ہاتھ اٹھی، رحمت للعالمین کی ہاتھ اٹھا، رب العالمین عطا کرنے والا ہو، رحمت للعالمین لینے والا ہو، دعا مانگنے والا ہو، ہے جی کون ہے؟ دعا تو قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا فرما دی، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی دعا قبول فرمایا۔ ابو سالمہ نے کیا کیا؟ بکریوں کا کاروبار شروع کر دیے، 4-5 کو بکری لیے، اس کے دھندا پانی شروع کر دیے۔ دیکھتے دیکھتے میں تو 4-5 مہینے میں ابو سالمہ کی اس بکری کی ریوڑ میں کاروبار میں اتنی برکتیں ہوئی، ابو سالمہ اپنے کاروبار میں اتنا مصروف ہو گئے کہ دو ٹائم کی نماز امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ابو سالمہ آتا نہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا ابو سالمہ آتا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا کاروبار بہت بڑھ گیا ہے، اسی لیے وہی پڑھ لیتا ہے۔ او بھائیو، بزنس مینوں، سوچئے آج بھی ہے جی میرے دوستوں بزرگوں، آج بھی آدمی کے پاس مال ہے، کاروبار بزنس بڑھے ہیں، ان کو کہتے ہیں آپ تراویح میں آتے نہیں، کہنے لگتا آپ آتے نہیں، کام بند کرتے کرتے یہاں بن جاتا ہے، جا کر اوپر کھاؤ سکیے تب پہلوان ہو جائیے، ہم سوال ہی میرے راستہ بزرگوں، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا کتنی سعادت کی بات ہے، مگر کاروبار کی مشغولی کی وجہ سے امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے سے کاروبار میں رکاوٹ ہوئی۔ بہرحال جیسے آج علماء مدارس والے آپ کے پاس آتے